وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے حق میں تو بہت سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسالت کی رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں. رسالت کی رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں. کتاب اللہ کی ناطق زباں فاروق اعظم ہیں. پس ابو بکر دنیا میں یقین و علم کی روح سے. پس ابو بکر دنیا میں یقین و علم کی روح سے جناب مصطفیٰ کے رازداں فاروق اعظم ہیں. پیغمبر کی دعائے صبح گاہی جن کی طالب تھی. پیغمبر کی دعائے صبح گاہی جن کی طالب تھی وہ مطلوب شہ کونین مقام فاروق اعظم ہیں. بفیض ساقی کوثر ملی ان کو. بفیض ساقی کوثر ملی ہے ان کو وہ رفعت کہ عرض منقبت کے آسماں فاروق اعظم ہیں. جو رہتے ہیں نبی کے عشق میں سرشار ہر ساعت وہ مرد با خدا فخر زماں فاروق اعظم ہیں. انہی کے دم سے زندہ ہے صلاح و رشد کی محفل. انہی کے دم سے زندہ ہے صلاح و رشد کی محفل. خدا والوں کے میرے کارواں فاروق اعظم ہیں. ہدایت کی ضیائیں پھیلتی ہیں ان کے قدموں سے. ہدایت کی ضیائیں پھیلتی ہیں ان کے قدموں سے. سمائے اہتدا کے کہکشاں فاروق اعظم ہیں. وہ جن کے نام سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے. وہ جن کے نام سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے وہی شخصیت کوہ گراں فاروق اعظم ہیں. گلی میں فقر جن کی خندہ زن ہے قیصریت پر. گلی میں فقر جن کی خندہ زن ہے قیصریت پر وہ کسریٰ کی قضائے ناگہاں فاروق اعظم ہیں. مثال تیغ برہ ہیں عدو شرع کے حق میں. مثال تیغ برہ ہیں عدو شرع کے حق میں
مگر اسلامیوں پر مہرباں فاروق اعظم ہیں۔ زبردستوں پہ رکھتے ہیں جلال و قہر کا کوڑا، زبردستوں پہ رکھتے ہیں جلال و قہر کا کوڑا، ضعیفوں کے لیے بس ناتواں فاروق اعظم ہیں۔ سیاست ہو، شجاعت ہو، دیانت ہو، امانت ہو، غرض ہر وصف کی روح روان فاروق اعظم ہیں۔ عیاں ہیں جن پہ اسرار و رموز لم یزل شوقی، عیاں ہیں جن پہ اسرار و رموز لم یزل شوقی، وہ دانائے حقیقت بے گماں فاروق اعظم ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ چل بات شروع کرنے سے پہلے یہ چند روایات میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی روایت ہے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب تم دیکھو کچھ لوگوں کو جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، یسبون کا لفظ ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، سب و شتم بالعموم تحریروں کے اندر آتا ہے، پڑھتے ہیں، سب و شتم پڑھنے والا یہ نتیجہ نکالتا ہے گالم گلوچ۔ یاد رکھیں کہ یہ عربی کے لفظ ہیں، سب کا معنی ہے برا کہنا اور شتم کا معنی ہے گالی بکنا۔ یاد رکھیں، سب کا معنی سین اور با، اس کا معنی ہے صرف برائی سے تذکرہ کرنا، اور شتم کا معنی ہے گالی بکنا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، گالی نہیں۔ گالی تو بہت بڑا جرم ہے، صرف کسی برائی سے تذکرہ کرنا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تو کہہ دو کہ تمہارے بدکاروں پر خدا کی لعنت پڑے۔ معمولی برائی سے بھی صحابہ کا تذکرہ کرنے پر خدا کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس پر خدا کی لعنت بھیجو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک صحابہ کا کیا مقام ہے۔ یہ روایت عبداللہ بن عمر سے ہے، ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی۔ دوسری روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار اصحابی وجعلهم اصحابی وجعلهم انصاری وانه سيجيء قوما في آخر الزمان ينتقصونهم الا فلا تناكحوهم الا فلا تنكحوا اليهم الا فلا تصلوا معهم الا فلا تصلوا عليهم حلت اللعنة۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے منتخب کر لیا، چن لیا ہے، اللہ نے مجھے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے،
ان میں سے کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا اور کسی کو میرا مددگار بنایا۔ وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ، اور قریب ایک قوم آئے گی، فی آخر الزمان، آخری زمانے میں، يَنْتَقِصُونَهُمْ، جو صحابہ میں نقص نکالیں گے۔ الا سن لو فلا تناکحوہم، نہ ان کو رشتے دو، نہ ان کو رشتے دو، فلا تنکحوا الیہم، نہ ان سے رشتے لو۔ الا، اور سن لو، فلا تصلوا معہم، ان کے ساتھ مل کر نماز بھی نہیں پڑھنی۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، فلا تصلوا علیہم، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ علیہم حلت اللعنہ، ان پر خدا کی لعنت وارد ہو چکی ہے۔ ایک تیسری روایت، اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق، لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهما أولى وهم زنادقة۔ تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ تنقیص کرتا ہے، نقص نکالتا ہے کسی ایک میرے صحابی میں، فعلم، تو جان لو، انہ زندیق، وہ زندیق ہے۔ واضح لفظوں میں فرمایا زندیق ہے۔ لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عندنا حق، ہمارے نزدیک حق ہے اور سچ ہے، والقرآن حق، اور قرآن سچ ہے، وانما ادى الینا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن کریم ہمیں صحابہ نے پہنچایا اور نبی کی سنتیں بھی صحابہ نے پہنچائیں۔ انما یریدون ان یجرحوا شہودنا، اور یہ بدبخت صحابہ کو تنقیص کرنے والے، ان کا نقص نکالنے والے ہمارے ان گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کتاب و سنت کو باطل کر دیں۔ والجرح بہما اولا، ان پر جرح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وہم زنادقہ، یہ زندیق ہیں۔ زنادقہ زندیق کی جمع ہے، یہ سب جو صحابہ کے اندر نقص نکالنے وہ سب زندیق ہیں۔ ایک اور روایت ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وجعلهم منهم وزراء اختارنا واصحارا فی، فمن صبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ اجمعین، لا يقبل اللہ منهم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ اللہ نے مجھے منتخب کر لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کر لیا، اور ان میں سے میرے کچھ وزراء بنائے، وہ اشعارن، اور کچھ میرے سسرالی رشتہ دار بنائے۔ سسرالی رشتہ دار سے مراد صدیق اکبر، فاروق اعظم، سیدنا عثمان، سیدنا علی۔ کسی کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بیٹیاں رسول اللہ کے گھر میں۔ فمن سبہم، جو ان کو برا کہتا ہے، یہ سب کا لفظ ہے، فعلیہ لعنۃ اللہ، اس پر خدا کی لعنت ہو، اور خدا کا فرشتوں کی سب کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائیں گے، نہ نفلی نیکی قبول فرمائیں گے، نہ فرض نیکی قبول فرمائیں گے۔ یہ چند روایتیں جو میرے پاس بہت پرانی کاغذوں میں تلاش کر رہا تھا تو لکھی ہوئی میں ساتھ لے آیا، اور جو اشعار ہیں وہ تو آپ ہمیشہ ہر بیان کے ساتھ سنتے ہی رہتے ہیں۔ کچھ
اور اشعار بھی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو بھی آپ کو سنا دوں. اے عمر فاروق اعظم داعی عدل و سلام، اے عمر فاروق اعظم داعی عدل و سلام، فیض سے تیرے ملا دنیا کو جمہوری نظام. تیرے دم سے دین حق پھیلا جہاں میں چار سو، تیرے دم سے دین حق پھیلا جہاں میں چار سو، جہد پہ ہم سے تیری تھے شادماں خیر الانام. قتل کرنے ان کو آیا تھا مگر کیا تھی خبر، قتل کرنے ان کو آیا تھا مگر کیا تھی خبر، مصطفیٰ سے نوش فرمائے گا تو وحدت کا جام. تو ہوا اسلام میں داخل تو واقف ہو گیا، دین سے اور دین کی تبلیغ سے ہر خاص و عام. دی اذان تو نے جو بے باکانہ بیت اللہ میں، دی اذان تو نے جو بے باکانہ بیت اللہ میں، ہو گئے حیران کافر دل لیے ہاتھوں میں تھام. تو نے ممبر سے کیا تھا ساریہ کو باخبر، ابھی میں بتاتا ہوں یہ ساریہ کون. تو نے ممبر سے کیا تھا ساریہ کو باخبر، کام آئی دین کے تیری صدائے تیز گام. ہو گیا جاری تیری تحریر سے دریائے نیل، ہو گیا جاری تیری تحریر سے دریائے نیل، معجزہ ثابت ہوا تیری خلافت کا پیام. حق نے تیری خدمتوں کا یہ صلہ تجھ کو دیا، مصطفیٰ کے قرب میں ہے حشر تک تیرا مقام. پرچم اسلام تیری ذات سے ہے سر بلند، رہنمائے دین انور فاتح ایران و شام. سب سے پہلے آپ کو نیا سال مبارک. آج اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے الحمدللہ، اور جمعے کا دن بھی ہے. اور آج ہی کی تاریخ سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت بھی ہے. عجیب اتفاق ہے. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ایسے شہر کے باسی ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کا ہے. یقیناً آپ کی اولادیں، بہن بھائی، عزیز و اقارب بھی تعلیم یافتہ. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اپنے علاقے میں، جب اسکول وغیرہ پڑھتے تھے تذکرہ ہوتا تھا لاہوریوں کا. لاہور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا شہر ہے. اس وقت متحدہ پاکستان تھا، بنگلہ دیش نہیں تھا. تو مشرقی پاکستان کے بارے میں کہا جاتا تھا بنگال مسجدوں کا شہر ہے. میں تو گیا نہیں، آپ حضرات گئے ہوں گے، یقین آپ کو پتہ ہوگا. لاہور تعلیم یافتہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کا شہر، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ لاہور میں تعلیم یافتہ لوگ بستے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے بھی اس لاہور شہر میں 50-52 سال تو اس مسجد میں ہو گئے، اور 2-3 سال اس سے پہلے 2 سال جامعہ اشرفیہ میں تعلیمی زمانہ تھا. اور اس کے بعد میں عربی فاضل کر رہا تھا، درمیانی وقفہ آیا.
پھر یہاں کی جو کمیٹیاں تھی انہوں نے چھاپا مار کر مجھے روک لیا. میں لاہور میں پنجاب میں رہنا نہیں چاہتا تھا. لمبی کہانی ہے. آپ حیران رہیں گے کہ مجھے یہاں کی جو انتظامیہ کمیٹی تھی سب اللہ کو پیارے ہو گئے, خدا غری کی رحمت کرے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں رہنا نہیں چاہتا, میں اپنے علاقے میں جاؤں گا, وہاں جا کر کوئی دین کا کام کروں گا, تو وقت ملا تو کوئی محنت مزدوری کر کے تو اپنے رزق کا سامان کروں گا. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ کم سے کم 2-3 مہینے ہمارے پاس رہ جائیں تو ہم کوئی اور امام خطیب کا بندوبست کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میرے ایک دوست جو میرے استاد بھائی بھی ہیں, سمن آباد میں کبرا مسجد کے امام خطیب ہیں, مولانا منظور صاحب, ان کا یہاں کی کمیٹی کے ساتھ پرانا کوئی تعلق تھا. تو میں نیا نیا فارغ ہوا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ عید کی نماز پڑھانی ہے لاہور کی ایک مسجد میں. یہ مسجد میں نے جامعہ اشرفیہ کے زمانے میں نہیں دیکھی تھی, نہ اس کے واقف تھا. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے. میں آیا تو یہاں ایک بڑا مجمع ہے مال روڈ پر. عید کی نماز میں نے پڑھا دی. قریب ہی تھا جمعہ, کہنے لگے یہ جمعہ بھی پڑھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. میں نے کہا چلو میں فارغ ہوں پڑھا دوں گا. جمعہ پڑھا دیا تو جمعے کے بعد رات کو جہاں میں سمن آباد میں ایک جگہ تھا وہاں دیکھا تو یہاں کی کمیٹی بھی اور وہ مولانا بھی سارے کے سارے وہاں چلے گئے. کہنے لگے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کا امام خطیب رکھنا. یہ 2 جمعے یا جو نماز جو پڑھائی ہے یہ آپ کو ٹیسٹ تھا, ٹیسٹ لیا جا رہا تھا. میں نے کہا خیر ان کو خدا خوش رکھے, لیکن میں یہاں رہنا نہیں چاہتا, پنجاب میں رہنا چاہتا. بڑا اصرار انہوں نے کیا, میں نے انکار کیا. قصہ مختصر یہ کہ آخر اس بات پر معاہدہ ہوا کہ 2-3 مہینے ہم اور خطیب کا بندوبست کرتے ہیں تو آپ رک جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ 2-3 مہینے میں اس کا دل لگ جائے گا. 3 مہینے کے بعد پھر میں نے کہا کہاں ہے آپ کا خطیب؟ خطیب تو کوئی بھی نہیں تھا, نہ انہوں نے بندوبست کرنا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ مجھے ہی دل لگ جائے گا. پھر ان کا کہ آپ کی مہربانی ہوگی, آپ کچھ عرصہ کے لیے رک جائیں. میں اور پھر رک گیا. لمبی کہانی سنانے کا مقصد ہے کہ 15 سال تک یہ 2-3 مہینے 2-3 مہینے 2-3 مہینے چلتے رہے. 15 سال تک میرا دل نہیں لگا. آخر میں نے دل میں سوچ لیا کہ میرے رب کا شاید فیصلہ یہی ہے کہ میں نے یہیں رہنا, اور اس وقت سے یہاں تک ہوں. اب اس وقت میری عمر جب میں مسجد میں آیا تھا تو 19 سال تھی, غالباً 50 سال یا 52 سال یہاں ہو گیا. آپ اندازہ خود ہی کر لیں. بہرحال تو تعلیم یافتہ لوگوں کا یہ شعر ہم بچپن سے سنتے چلتے آئے, پڑھتے چلتے آئے. تو آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو باتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں صحیح طریقے سے. اور میرے لیے خوشی یہ ہے کہ میں جن سے ہم کلام ہوتا ہوں وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. یہ اللہ کا خاص انعام ہے. دیہات نہیں ہے, شہر ہے, اور شہر بھی ایسے لوگوں کا جہاں کالج اور یونیورسٹیاں ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں. آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے اور جمعۃ المبارک ہے. اللہ آپ کو مبارک کرے, یہ پورا سال بھی سلامت رکھے اپنی رحمتوں کے ساتھ, اور آپ کو آپ کی نسلوں کو اللہ قبول فرما لے ہدایت کے لیے. یقیناً آپ سے میں درخواست کرتا ہوں, درخواست اس طرح کہ میں اگر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو آپ بھی میرے لیے دعا کریں گے. وعدہ کریں گے, کریں گے. آپ کے مطالبے پہ دعا نہیں کر رہا, اللہ کی توفیق سے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. میں رات کے پچھلے پہ 2 بجے وہ خدا اٹھا دیتے ہیں, اور پھر میں نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے کے بعد پھر دعا مانگتا ہوں, اور آپ سب کے لیے مانگتا ہوں. یہ کوئی آپ پر احسان نہیں ہے تو نہ آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا, لیکن اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. تو میرے لیے بھی دعا کریں. 2 باتیں, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے,
صحت دے خدا کے دین کے لیے، لمبی عمر میں نہیں چاہتا، دین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دے صحت دے تاکہ دین کا کام کر سکوں۔ کچھ چیزیں لکھنے والی رہ گئی ہیں، وہ پورا نہیں ہو سکی، اور بیان کرنے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مطلوبہ بیان ہے وہ نہیں ہو سکتا، بس گزارا ہی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کہتا سچ ہوں الحمدللہ۔ یہ آپ حضرات کو میں بطور تحدید سے نعمت کہتا ہوں کہ میں کہتا سچ ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ آپ حضرات کی یقین خواہش بھی ہوگی کہ سچ ہمیں سننے کا موقع ملے، اور میں اللہ کی توفیق سچ کہتا ہوں، لیکن دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے سچ کہنے کے لیے، سچ کو بیان کرنے کے لیے، سچ لکھنے کے لیے۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ حضرات دعا کریں گے۔ مجھ پر کوئی احسان نہیں، بلکہ آپ کا احسان ہوگا مجھ پر کہ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ کا احسان مانوں۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ ہے، کیونکہ ان کا یوم شہادت ہے، سیدنا فاروق اعظم جن کی منقبت میں یہ نظمیں پڑھی ہیں، آج ہی کی تاریخ یکم محرم الحرام ان کا یوم شہادت ہے۔ 26 ذی الحج کو ان پر حملہ ہوا، مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز، ایک ایرانی بدبخت نے، خدا کے اربوں لعنتیں ہیں ان پر، اس نے حملہ کیا کہ خنجر سے فاروق اعظم گر گئے، اور 2-3 دن 4 دن تک حیات رہے، اور بالآخر یکم محرم الحرام کو خدا کے پاس پہنچ گئے۔ یہ خدا کا کہ نظام ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ قربانیوں والے مہینے۔ ایک قربانی تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، ان کی یادگار ہے، اور کچھ قربانیاں جیسے فاروق سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 ذی الحج کو ان کی قربانی کا دن ہے، اور 26 ذی الحج کو ان پر حملہ ہوا، اور یکم محرم حرام میں ان کی قربانی یعنی ان کی وصال اور وفات کا دن ہے۔ خدا کی اربع رحمتیں نازل ہوں ان پر، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی وہ نظم کے اندر ساریہ کا لفظ آیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، تو خطبے کے دوران، تقریر کے دوران 2-3 دفعہ یا ساریہ الجبل الجبل، یا ساریہ الجبل الجبل۔ سب صحابہ حیران ہیں کہ پہلے تقریر کر رہے تھے، پھر بھی تقریر کرنا شروع کر دی، درمیان میں یہ جملہ بولا، تو ہر ایک کی ہمت تو تھی نہیں، فاروق اعظم کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا، لیکن حضرت مشہور صحابی ہیں، آپ نام آ جائے گا، بے تکلفی تھی، انہوں نے کہا حضرت آج آپ خطبے کے بیان کے دوران یہ لفظ سنے ہیں، کچھ سمجھ آئے نہیں۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے۔ فرمایا کہ بیان کے دوران میرے اللہ نے مجھ پر انکشاف کیا، فلاں علاقے میں ایک اسلامی لشکر جہاد کے عمل میں مصروف ہے، اور ان کے لیڈر ہیں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن سامنے سے بھی دشمن کا لشکر آ رہا ہے، اور پیچھے سے پہاڑ کی طرف سے بھی دشمن کا لشکر ہے۔ تو میرے اللہ نے مجھ پر منکشف کیا، تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا، اور یہ آواز اللہ نے وہاں پہنچا دی۔ اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، اور یہ جملہ درمیان میں انہوں نے جب اللہ نے منکشف کیا، ان پر واضح کیا کہ ساریہ پر حملہ ہونے والا، تو یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ چنانچہ آواز وہاں اللہ نے پہنچا دی، اور فوراً حضرت ساریہ نے پہاڑ کی طرف ہو کر دشمن کا جو حملہ ہے اس سے بچاؤ کی تدبیر کر لی۔ تو یہ ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی کرامات کتابوں کے اندر اتنی ہیں، حیران ہوتے ہیں۔
ایک صحابی جو حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر ہیں، ایک دفعہ انہوں نے ان کے پاس ایک مصری نے آ کر کہا کہ ہمارے ہاں دریائے نیل یہ سال کے اندر کچھ دنوں کے لیے پانی اس کا بہنا بند ہو جاتا ہے، تو پرانا طریقہ یہ چلا آ رہا ہے کہ حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی دوشیزہ جو ہے دریائے نیل کے اندر گرا دی جاتی ہے، تو پھر دریائے نیل رواں ہو جاتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو وحشیانہ طریقہ ہے، یہ کام تو نہیں ہوگا، کسی بے گناہ بچی کو جو ہے دریا کے حوالے کر دیے اپنے مقصد کے لیے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام، اور مخاطب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، دریائے نیل کہتے ہیں، تجھ پہ کسی اور کی مرضی نہیں تو چل، نہیں تو پھر آج کے بعد کسی لڑکی کی قربانی نہیں دی جائے گی، اس خط کو پہنچتے ہی تجھے رواں ہو جا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خط پہنچتے دریائے نیل رواں ہو گیا، اور پہلے سے 4 گنا زیادہ اس کے اندر پانی ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی۔ ہم تو جعلی قسم کے لوگوں کو ولی اللہ سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور خود ساختہ باتوں کا ہم کرامت سمجھتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے ولی جو ہیں ان کا انکار نہیں۔ آپ گواہ ہیں، اور یہ مسجد کا در و دیوار بھی، کہ میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، سب بزرگوں کو مانتا ہوں، ان کے قدموں کے تلووں سے لگی ہوئی مٹی کو بھی اپنا سرمایہ بصیرت سمجھتا ہوں، بشرط ہے کہ وہ بزرگ صحیح ہو، جعلی نہ ہو، فراڈیا نہ ہو، فراڈیوں کو نہیں مانتا۔ جس طرح صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، صحابہ کے بعد جو درجہ ہے بزرگان دین کا، بزرگان دین کے اندر محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، عام صوفیاء بھی ہیں، بشرط ہے کہ وہ صحیح ہوں، تو ان کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے پھر کہوں گا، یقیناً آپ بھی مانتے ہوں گے، مانتے ہیں، سارے بزرگوں کو مانتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ میں کہا کرتا ہوں ہم مانتے ہیں مگر ان سے مانگتے نہیں، مانگنے کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہی میرا پیغام ہے، اور امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ اسی پر قائم رہیں گے۔ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بھی ہدایت پر قائم رکھے، آپ کی نسلوں کو خدا ہدایت پر قائم رکھے، عقیدہ توحید پر قائم رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سچا پیروکار بنائے، صحابہ کرام کا صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت رکھنے والا، عقیدت رکھنے والا بنائے، اور آپ کی نسلوں کے ذریعے سے دنیا میں خیر اور ہدایت پھیلے، آپ کے ذریعے سے پھیلے۔ میں جس شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں، سیدنا فاروق اعظم، یہ بہت بڑے انسان ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی شاید یہ کہا تھا، اور آج بھی پھر دہراتا ہوں، کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے انسان گزرے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد پھر دنیا میں سب سے بڑے انسان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد اس درجے کا آدمی نہ امت محمدیہ میں اللہ نے کوئی بنایا، نہ پہلی امتوں کے اندر پیدا کیا۔ کیا کیا خوبیاں، تذکرہ خدا کی قسم، کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے کمالات سے، ان کی خوبیوں سے۔ جب ان کی شہادت واقع ہو گئی، یکم محرم الحرام یعنی آج کی تاریخ، تو انہوں نے اپنے فرزند، اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے یہ فرمایا کہ جائیں آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، میرا پیغام لے جا کر دے دینا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے 2 ساتھیوں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر
ان کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی اجازت لازمی ہے۔ تو سیدہ جی وہ جو گیت دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی اور رو رہی، رو اس لیے رہی کہ فاروق اعظم جیسا انسان جو ہے وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ انہوں نے جا کر پیغام سنایا کہ میرے ابا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھیوں یعنی ابوبکر صدیق اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مخصوص کی تھی، لیکن اب میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، انشاءاللہ ان کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ کیا احتیاط کی بات ہے۔ فاروق اعظم بالکل آخری لمحوں میں تھے تو بیٹے نے آ کر پیغام سنا دیا کہ ام المومنین نے اجازت دے دی ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جب میری روح قبض ہو جائے، دنیا سے اٹھ جائے، تو ایک دفعہ پھر تدفین سے پہلے ام المومنین سے اجازت مانگنا۔ اگر وہ خوش دلی سے اجازت دے دیں تو پھر دفن کرنا چنانچہ خوش دلی سے اجازت دے دی، اور پھر سیدنا فاروق اعظم کی تدفین ہوئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک آپ حضرات جن کو خدا نے وہاں کی حاضری نصیب کی ہے، اللہ بار بار حاضری نصیب کرے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ بار بار وہاں کی حاضری نصیب کرے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے چند انچ کے فاصلے پر پیچھے صدیق اکبر کی قبر مبارک ہے، اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قبر مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو آپ کو خیر پہلے سے ہے ہی علم کہ یہ دونوں بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ دونوں بزرگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، صحابی ہیں، ساتھی ہیں، یار غار ہیں، اور سسر بھی ہیں۔ اور پھر ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور سسر بھی ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان کا نام تھا ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہے، پوری امت کی ماں ہیں، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ پہلے چار بزرگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، خلیفہ، ساتھی اور سسر ہیں۔ پھر دوسرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور سسر بھی ہیں۔ پہلے جو صحابی ہیں ان کی صاحبزادی کا نام ہے سیدہ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو شاید اس سے پہلے کسی موقع پر میں بیان کر چکا ہوں کہ عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کو جبریل امین نے سلام کیا تھا، سلام بھیجا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے جو زوجہ مطہرہ تھی، سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کی طرف سے سلام آیا تھا۔ کیا لوگ تھے، خدا کی قسم، انسان تذکرہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا لوگ تھے۔ وہ خاندانی کافر، خاندانی مشرک جب اسلام لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے، پھر اللہ کی طرف سے ان کو سلام آنے لگا۔ اللہ اکبر۔ یہ دو بڑے جو بزرگ تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ اور ان سے پیچھے بعد میں آنے والے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ،
اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، صحابی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں اور داماد ہیں۔ وہ بڑے جو ہیں صحابی بھی ہیں، خلیفہ بھی، سسر ہیں، اور یہ دوسرے جو ہیں صحابی ہیں، خلیفہ ہیں اور داماد ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نکاح میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، یعنی پہلے، ان کا نام تھا سیدہ، نام تو آتا ہوگا آپ کو، یاد ہوگا، رقیہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ اور میں سنا چکا ہوں اس سے پہلے کہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے انہوں نے پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اور پھر دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ طیبہ کی تھی۔ یہ مہاجرہ بھی ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن و جمال دیا تھا۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس قدر خوبصورت تھی یہ کہ جس وقت حبشہ پہنچے ہیں یہ قافلہ مکہ کے مہاجرین کا، تو آپ جانتے ہیں کہ مہاجروں کے لیے تو آگے مکان تو بنائے ہوئے تھے، تیار تو نہیں تھے۔ مہاجر لوگ جو ہیں وہ خیمے لگا کر رہتے ہیں، تو یہ خاندان بھی خیموں کے اندر رہ رہا تھا، لیکن اتنا حسن و جمال تھا سیدہ رقیہ کا کہ حبشہ کے لوگ جو زیادہ تر آپ جانتے ہیں کہ حبشی لوگ اتنے حسین اور خوبصورت نہیں ہوتے، انہوں نے جب حضرت رقیہ کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اس قدر حسین اور خوبصورت عورت بھی ہوتی ہے، تو وہاں کے نوجوان جب منڈلانے لگے ان کے خیمے کے ارد گرد، اور یہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، یہ شہزادی ہیں۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان ان کے ارد گرد، ان کے خیمے کے ارد گرد پھر رہے ہیں، تو وہ نبی کی صاحبزادی تھی، شرم و حیا ان کے رگ رگ کے اندر موجود تھا۔ ان کو یہ برا لگا، اور جب ان کو محسوس ہوا کہ وہ نوجوان جو ہیں ان پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور کچھ اشارہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کتنا ہی جملہ کہا، یا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا۔ اللہ اکبر، پیغمبر ذاتی ہیں، یا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا۔ تو اللہ نے کس طرح شر سے بچایا کہ ان میں سے ایک ایک کر کے اللہ نے اٹھا لیا۔ تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ مطہرہ تھی، نبی کی صاحبزادی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دی۔ دوسری صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نام میں بار بار آپ حضرات سے ذکر کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہیں، اور ان ناموں کو آپ یاد رکھیں اور اپنی بچیوں کے، پوتیوں کے، نواسیوں کے، عزیزوں بچیوں کے نام رکھیں۔ ڈرامے دیکھ کر نہیں، فلمیں دیکھ کر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی جو خواتین ہیں ان کے ناموں پر اپنے گھرانے کی خواتین کے، اپنے متعلقین کے نام رکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں جہالت اس قدر ہے۔ ہماری ایک عزیزہ، اس کے ہاں ایک پوتا ہوا، اس کا نام محمد رکھا۔ بیمار ہو گیا بچہ، ڈاکٹر کے پاس گیا، لے گئے، ڈاکٹر نے کہا اس بچے کا نام کیا؟ اس نے کہا محمد۔ کہنے کہ یہ کیا؟ ایسے حیران ہو کر گئے، یہ بہت بڑا جرم کیا گیا۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ کیسا نام رکھ لیا؟ اس خاتون نے کہا میں آپ کے پاس علاج کرانے آئی ہوں، مسئلہ پوچھنے نہیں آئی، اگر آپ نے نسخہ لکھنا دفعہ بیاور میں چلی جاتی۔ جب پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹری کے منصب تک پہنچنے والے اس قدر جاہل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، دیگر آرا چہرے صد، پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، اس نام کو فروغ دیں اپنے گھروں میں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹے دیے اور میں سے ایک کا نام محمد نہ رکھا وہ برکتوں سے محروم رہتا ہے. ان ناموں کو فروغ دیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسم گرامی جو ہے پوری کائنات کے اندر اس سے بڑی ذات بھی کوئی نہیں، انسانوں میں اس سے بڑا خوبصورت نام بھی کوئی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح میں دے دی. قضاء و قدر کے فیصلے کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے غمزدہ رہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت تھی وہ نسبتیں مجھ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. بہت افسردہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ 40 بیٹیاں، ایک روایت میں 100 بیٹیاں بھی ہوتی فوت ہوتی جاتی میں عثمان کا نکاح میں دیتا جاتا. اس قدر اللہ کے نبی کے وہ معتمد ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں، خادم بھی ہیں. آپ کے علم میں ہوگا، میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. ابو طالب کے بیٹے ہیں. ابو طالب بہت مفلس اور نادار آدمی تھا، بہت غریب آدمی، مفلس اور نادار. چنانچہ خاندان کے لوگوں نے ان کی اولاد کو تقسیم کر دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑکے کو لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو لے لیا. اس طرح اولاد تقسیم ہو گئی تاکہ ان کا خرچہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں رکھ لیا، لیکن کافی عرصہ رہے اور شادی نہیں ہوئی تھی. تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیے بغیر نکاح کے آپ بیٹھے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشورہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی چوتھے نمبر والی سے سیدہ فاطمہ جو ہے آپ کا نکاح میں دے دیں. انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پل رہا ہوں، کوئی آمدن نہیں میرے پاس، جائیداد نہیں، غریب باپ کا بیٹا ہوں. چنانچہ ان کے اصرار پر ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ حضور خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر قرائن سے سمجھ گئے کہ یہ کچھ مطالبہ کرنے آئے ہیں، میری بات کی طرف توجہ دیں، وہ کام ہوتے رہیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے گردن چکائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی خواہش ہے تمہاری؟ سر ہلایا، یا رسول اللہ میں فاطمہ کا نکاح چاہتا ہوں. بات کو غور سے سننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ جو کوئی آدمی شادی کرتا ہے تو اس کے پاس شادی بیوی رکھنے کے لیے کچھ اس کے پاس سرمایہ اثاثہ تو ہونے چاہیے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک زرہ ہے جو جہاد میں کام آتی ہے اور ایک گھوڑا ہے. حضور نے فرمایا گھوڑے کو تو نہیں بیچنا، یہ جہاد میں کام آئے گا. زرہ البتہ بیچ سکتے ہو. چنانچہ زرہ لے کر گھر سے نکلے. دھیان سے سننا میری بات کو، صحابہ کی محبت کس قدر تھی آپس میں. باہر نکلے تو آگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے حضور کی دولت قدر پر. سلام کلام ہوا، وہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ صورتحال ہے، میں یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں سیدہ فاطمہ کا مہر دینے کے لیے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کتنی قیمت ہے اس کی؟ کیا قیمت؟ انہوں نے بتایا اتنی قیمت ہے. سیدنا عثمان نے فرمایا مجھے دے دو. انہوں نے لے کر اپنے جیب سے پیسے دے کر زرہ بھی واپس کر دیا. دنیا میں ایسا مان جنا نہیں خدا کی قسم جو عثمان رضی اللہ عنہ، ایسا عجیب انسان. زرہ بھی واپس کر دی اور دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائن سے سمجھ لیا کہ یہ عثمان نے زرہ لے کر واپس کر دی ہے. قدم قدم پہ حضرت عثمان نے حضور سے دعائیں لی ہیں. سبحان اللہ.
وہ جو کچھ بھی اس اجرا کی قیمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کی. رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر کو بولا، ابو بکر صدیق آئے، شاید فاروق اعظم بھی، انہوں نے یہ پیسے لے لو اور جاؤ بازار سے کچھ لے آؤ فاطمہ کے لیے شادی کے لیے. جو کچھ اس زمانے میں ہوتا حضور کے اشارے پر انہوں نے کیا، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا اور وہ رسول اللہ کی دامادی میں آ گئے. پہلے تو حضور کے گھر میں رہتے تھے، اب شادی جب ہو گئی تو کسی دوسرے گھر کا انتخاب کیا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، رشتہ داروں میں، دامادوں، ان میں سب سے زیادہ غریب انسان حضرت علی تھے. غریب باپ کے بیٹے تھے اور ذاتی طور پر وہ غریب تھے. مدینہ طیبہ کے اندر جو مسلمانوں کے باغات وغیرہ ہوتا تو وہاں محنت مزدوری کرتے، وہاں سے جو کچھ حصہ سے مل جاتے آتا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے پاک نبی نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی سے کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن خدا کے نبی کا حوصلہ دیکھیں، خدا کی عرب صلاۃ والسلام ان پر دے دیا. میں اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثاثے نہ ہونے کے سبب سے وہ جو محنت مزدوری کرتے تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشقت سے زندگی گزار رہی تھی، بہت مشقت سے زندگی گزار رہی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی ایک دفعہ ایسا ہوا، ابو جہل جو کافر تھا، بدترین کافر تھا، لیکن اس کی ایک بیٹی مسلمان ہو گئی، اس کا نام جویریہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت علی نے جویریہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، جبکہ ان سے نکاح میں سے پہلے سیدہ فاطمہ بھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو بچیاں جس کے گھر میں ہوں، اگر ان کو پتہ چلے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا تو کس قدر رنجیدہ اور افسردہ ہوتی ہیں. چنانچہ سیدہ فاطمہ کو رنج پہنچا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ابا جان علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بہت محسوس ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. بات کو دھیان سے سننا اور پوچھنا بھی کسی صاحب علم سے، جاہل سے نہ پوچھنا. اللہ کرے کہ آپ وہ کتابیں بھی پڑھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، میں اللہ کے حرام کو حلال نہیں کہہ سکتا اور حلال کو حرام نہیں کہہ سکتا. وہ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو حرام کیا وہ حرام ہے. علی اگر ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ان کے لیے حلال ہے، لیکن یہ بات سن لیں کہ ایک گھر کے اندر خدا کے نبی کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی نہیں جمع ہو سکتی. فاطمہ میری بیٹی میں خدا کا نبی ہوں، جویریہ ابو جہل کی بیٹی ہے، وہ خدا کا دشمن ہے. نکاح ہو سکتا ہے لیکن اکٹھی نہیں ہوں گی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجیدگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افسردگی والا جو معاملہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ارادہ ختم کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ، 2 بڑے جو سسر تھے، 2 چھوٹے جو دونوں داماد تھے، خدا کی خربھا رحمت نازل ہوں ان پر. آج جو تذکرہ ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کا ہوا. فاروق اعظم بہت بڑا انسان ہے، بہت بڑے انسان ہیں. صدیق اکبر جیسے تو نہیں، ان جیسا تو پھر آدم کی اولاد میں نبیوں کے بعد پیدا ہی نہیں ہوا. آدم کی اولاد میں ابو بکر صدیق جیسا نبیوں کے بعد اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا. لیکن صدیق اکبر کے بعد اگر دنیا میں بڑا انسان ہے تو صرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو جزائے خیر دے گا، آپ نے اس بات کو یاد رکھی. اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس سلسلے میں آپ علماء حق کی لکھی ہوئی کتابیں، اہل علم کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کے مطالعہ ضرور کریں. دیکھیے آپ گھروں کے اندر ہر طرح کا انگریزی لٹریچر بھی آپ کے ہوگا، پڑھتے ہوں گے، ملکی غیر ملکی، لیکن یہ دینی کتابیں پڑھیں. خود آپ کے ذہنوں کے اندر اللہ پاک وہ حق اور سچ کی روشنی ڈالیں گے
آپ پھر اپنے گھروں کے اندر اس روشنی کو پھیلائیں گے، اپنے حلقہ احباب میں اس روشنی کو پھیلائیں گے، اپنے اولاد کے اندر اس روشنی کو پھیلائیں گے، اور خدا بندے کو اس کی رضا حاصل ہوگی۔ تو فاروق اعظم کا تذکرہ آج ہو رہا، چونکہ آج ان کا یوم شہادت ہے، ضمناً کچھ چیزیں میں نے ان کے ذکر کر دی ہیں۔ فاروق اعظم بڑے انسان ہیں، بہت بڑے انسان ہیں، خدا کی قسم ان کا تذکرہ پڑھتے وقت بھی بعض اوقات آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا انسان۔ اللہ اکبر۔ اگر زندگی نے وفا کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، دین دنیا دونوں آپ کی آباد رکھے، دنیا میں بھی خدا کسی کا محتاج نہ رکھے، دینی لحاظ سے بھی اللہ اپنے رحمتوں سے نوازے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں آپ حضرات کے لیے، ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا حلقہ احباب جو ہے ان کو دنیاوی لحاظ سے بھی کسی معاملے میں محتاج نہ رکھنا، اور دینی لحاظ سے بھی یا اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دیں۔ تو آج تو یہ مختصر سا تذکرہ ہوا فاروق اعظم کا، ان کی شخصیت بہت بڑی ہے، میرے جیسا انسان کو تو حقیقت کچھ نہیں، لیکن اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ پھر انشاءاللہ العزیز ان کا تذکرہ ہوگا۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔